بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں یہ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ میں بتاتا ہوں، فقیر کا کام ہوتا ہے دروازے پہ دستک دینا، اندر سے جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دینا۔ فقیر دروازے پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ فلاں آئے گا تو اس سے مانگوں گا، اس کا کام ہے دروازے پہ بیٹھ جانا، اندر سے جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دینا، جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دینا۔ ہم پہ فتوے نہ لگاؤ، ہم اللہ کے دروازے پہ مانگ نہیں گئے تھے، اس کے گھر سے سوائے علی کے کوئی آیا ہی نہیں۔ یا تو مجھے اللہ کے گھر سے کوئی نکلتا دکھا، اللہ کے گھر سے آیا ہے تو صرف شیعوں کا پیر آیا ہے۔ ہم علی ولی اللہ لطف لینے کے لیے نہیں پڑھتے، توحید کو سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ آج بندے اعتراض کرتے تیرا جب جی بات یہ شیعوں نے باتیں بنائی ہیں، ان سے کوئی بندہ نہیں پوچھتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی ماں دیوار کے قریب آئے اور دیوار پھٹ جائے؟ دیوار کیوں پھٹی؟ بی بی دروازے سے کیوں نہیں گئی؟ دروازے سے آ سکتی تھی۔ خانہ کعبہ کے تالے کی چابی بی بی کے گھر پڑی تھی، کلید بردار کعبہ یہ تھے، متولی کعبہ یہ تھے۔ حضرت ابو طالب کے گھر کعبے کی چابی پڑی تھی، لیکن آج بی بی چابی لے کے نہیں گئی، دیوار کے قریب آئی، دیوار پھٹ گئی۔ اللہ نے قرآن منوانا نہیں تھا؟ اگر دیوار نہ پھٹتی خدا کے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں ملنا تھا۔ خدا نے قرآن میں دعویٰ کر دیا تھا اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا، مہربانی کرو، احسان کرو، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آج کوئی مولوی تم سے پوچھ لیتا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تمہارے گھر کی آج تک الماری نہیں ٹوٹی، بتاؤ وہ کون سا قرآن ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرتا ہے؟ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں۔ ہم ہاتھ پکڑ کے کعبہ کو رکن یمانی دکھا کے بتائیں گے علی بچہ بن کے نہیں آیا تھا، قرآن بن کے آیا۔ جو اتنا ہے وہ قرآن ہے، جو ہمارے گھروں میں پڑا ہے یہ لفظوں والا قرآن ہے۔ میں جملہ بڑا خوبصورت جملہ دینے لگا، بڑا خوبصورت جملہ، بڑا خوبصورت جملہ۔ علی لفظوں میں ڈھلے تو قرآن بنتا ہے، قرآن جسم میں آئے تو علی بنتا ہے۔ قرآن ممبر پہ لے کے اللہ کے قرآن میں ایک آیت ہے، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میرے قرآن کے اندر ایک کتاب مکنون ہے، فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، اور ہے قرآن کے اندر لا یمسہ الا المطہرون، اسے سوائے طاہرین کے کوئی چھو نہیں سکتا۔ آج تک مولویوں سے اس آیت کی تفسیر ثابت نہیں ہوئی۔ خدا نے کہا کہ میرے قرآن کے اندر پھر ایک کتاب ہے جو چھپی ہوئی ہے، جسے سوائے طاہرین کے کوئی چھو نہیں سکتا۔ مولوی اس کتاب کو کہاں سے ڈھونڈتے؟ انہیں تو ابھی الف لام میم نہیں ملی۔ ہر معرفت والے بندے کو میرا ممبر سے سلام۔ قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب ہے۔ دو صحابی مدینے میں مسجد میں بیٹھ کے اس آیت کی تفسیر ڈھونڈ رہے تھے، یا قریب سے سلمان گزرے، ان میں سے ایک نے کہا اس سے بلاؤ، یہ علی کا شاگرد ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ ایک صحابی نے کہا سلمان، قرآن میں ہے کہ اس قرآن کے اندر ایک کتاب چھپی ہے، بتا سکتا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے؟ سلمان رکے اور چہرہ ان کی طرف کر کے کہا تفسیر بتاؤں یا دکھاؤں؟ میں تمہیں قرآن کی تفسیر بتاؤں؟
کیا دکھاؤں؟ ان میں سے ایک بولا، اس نے کہا دکھائے گا کیسے؟ فرمایا تمہیں سامنے نظر آئے گی۔ انہوں نے کہا ابھی قرآن کھولے گا، قرآن میں سے انگلی رکھے گا اور کہے گا یہ ہے وہ آیت جسے اللہ نے کتاب مکنون کہا ہے، یہ ہے وہ رکوع جسے اللہ نے قرآن مکنون کہا ہے، یہ ہے وہ سورت۔ سلمان نے قرآن نہیں کھولا، سلمان نے دونوں کی کلائی پکڑی، گلی میں چلتا ہوا، آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں، آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں، آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں، آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں۔ زندگی میں سوچنے والے بندے کے سامنے میں نے خطاب کیا ہی نہیں ہے، عشق علی کے بیٹوں سے مانگا، عشق والے بندوں کو معرفت سنانے کے لیے آیا ہوں۔ سلمان ہاتھ پکڑ کے چلتے چلتے زہرا کے دروازے پہنچے، زہرا کی دہلیز پہ ہاتھ لگا، یہ ہے وہ کتاب مکنون، یہ ہے وہ کتاب مکنون۔ اس گھر کے اندر وہ قرآن رہتا ہے، اس گھر کے اندر وہ قرآن رہتا ہے۔ انہوں نے کہا سلمان بوڑھا ہو گیا، تجھے ہی نہیں پتا اس گھر کے اندر قرآن کیسے ہے؟ سلمان نے کہا مجھے بتاؤ قرآن میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا آیتیں ہوتی ہیں۔ سلمان نے کہا ابھی دروازہ کھلے گا، میں تمہیں آیتیں چلتی ہوئی دکھا۔ سارے بولو ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ میں تمہیں چلتی ہوئی آیتیں۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ بسم اللہ یا عالمین، عید مبارک سب، خیر مبارک سب۔ واجب الاحترام، قابل سعادت احترام، عزت مآب، آپ کے میرے پسندیدہ ترین ذاکر، اصل جشن والے ذاکر، پڑھے لکھے بھی، معیاری گفتگو، معیاری شاعری، بہترین تلفظ، بہترین ادائیگی، بہت بڑے باپ کے عظیم بیٹے۔ آج کی اس خوشی کے صدقے میں میرا مالک ہمیشہ کی خوشیاں نصیب فرمائے، حاسدین کی حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، دشمن کی نظر سے بچائے، ہر علی ولی اللہ پڑھنے والا ہمیشہ کے لیے سلامت رہے، اپنے شاگرد، اپنے سوزیوں، اپنے خاندان، دوست احباب کے ساتھ قائم کے ظہور تک آباد رہے۔ سلمان نے کہا آؤ میں تمہیں چلتی ہوئی آیتیں دکھا۔ علی قرآن بن کے کعبے کی دیوار پہ آیا۔ چلیں آیت آگے چلتی ہے، اسی آیت کو مکمل کرو اور میں آپ کو سلام کروں۔ خدا کہتا ہے وَأَحِدْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے وعدہ لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے، إِنَّ طَاهِرَ بَيْتِي، تم دونوں باپ اور بیٹے نے میرے گھر کو پاک کرنا ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا میں قرآن سے جشن پڑھوں گا، ایک آیت اور اس میں پورا جشن بند ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم دونوں نے صرف میرے گھر کو پاک رکھنا ہے، طاہرہ بیتی، میرے گھر کو صاف رکھنا ہے۔ میرے مالک کیوں رکھے صاف؟ تو نے آنا ہے، تو نے رہنا ہے۔ خدا نے کہا نہیں، للطائفین العاکفین ورکع السجود، اس گھر کو پاک کرو، اس میں طواف ہوگا، اس گھر میں رکوع ہوگا، اس گھر میں سجدہ ہوگا، اس گھر میں اعتکاف ہوگا۔ یہ چار لفظ قرآن میں نہ ہو، میں تمہارا نہیں اللہ کا مجرم۔ اب بھی قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، خدا نے کہا ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک کرو، صاف کرو، اسے ذرا اچھی طرح سجاؤ۔ یہاں چار کام ہونے ہیں، طواف، رکوع، سجدہ، اعتکاف۔ اب میرا شیعہ سنی مجمع مجھے بول کے بتائے، طواف کعبے کے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا۔ خدا نے کہا گھر کو اندر سے پاک کرو، جب طواف اندر ہونا ہی نہیں تھا پاک کیوں کرنا؟ آگے چلتے میرے مالک کوئی اور کام، فرمایا رکوع ہونا ہے۔ میرے مالک رکوع بھی کعبے کے اندر نہیں ہونا، باہر ہونا، فرمایا اندر سے صاف کرو۔ تیسرا کام فرمایا سجدہ ہوگا، سجدہ بھی کعبے کے اندر نہیں ہوتا، کعبے کو ہوتا ہے۔ چوتھا کام خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہونا ہے، اعتکاف کعبے کے باہر نہیں ہوتا، اندر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ابراہیم اور اسماعیل کو نبوت اسی بات پہ ملی تھی، تم نے اس گھر کو اتنا پاک کر دینا ہے کہ اس میں کسی نے 3 دن رہنے کے لیے آنا۔
میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا جو مجھے اللہ کے گھر میں کسی کو رکتا ہوا دکھائے کہ کبھی ابراہیم اللہ کے گھر میں رکا ہو، کبھی اسماعیل اللہ کے گھر میں رکا ہو، کبھی کوئی نبی اللہ کے گھر میں رکا ہو، بلکہ اس نے تو نبیوں کی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ پھر میرے مالک تیرے گھر میں اعتکاف، اور خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے گھر میں رہائش ہوگی، خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوگا۔ قرآن کی آیت سے بندوں کو تیرا رجب نظر نہ آئے تو میں نے علی کے دروازے سے بھیک مانگی کیوں ہے؟ خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہونا ہے۔ اعتکاف کا زیادہ سے زیادہ دورانیہ 10 دن ہوتا ہے، کم از کم دورانیہ 3 دن ہوتا ہے۔ بی بی 13 رجب کو آئی تھی، 16 رجب کو گئی ہے، اور خدا نے کہا صاف کرو میرے گھر میں اعتکاف ہونا ہے۔ مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ، مرد اعتکاف بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا، عورت اعتکاف بیٹھے گی تو گھر میں بیٹھے گی۔ علی کی ماں اللہ کے گھر میں بیٹھی، خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا۔ اب بتا اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی تھی یا علی کا گھر سمجھ؟ بسم اللہ۔ مولا حسین الدین بی بی رکی، خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا، میرے گھر میں کوئی رکا ہے، بس اس رکنے کے لیے 4 دیواری بنوائی۔ کعبہ بنا ہی علی کے آنے کے لیے تھا۔ نماز کدھر منہ کر کے پڑھتے ہو؟ کعبے کی طرف۔ نمازوں کا مرکز کعبہ ہے، کعبے کا مرکز علی ہے۔ کعبے کی عبادت علی کے بغیر نہیں ہوتی، تیری عبادت علی کے بغیر کیسے؟ اہل سنت کتابوں سے یہ حدیث نبوی دکھانے کے لیے تیار ہو۔ جب رسول نے فتح مکہ پہ خانہ کعبہ پہنچے تو فرمایا بلال اذان دے۔ بلال خانہ کعبہ کی چھت میں چلے گئے۔ سنی کتابوں میں لکھا ہوا، ایک انگریزوں نے ایک فلم بنائی دی میسج، اس میں یہ پورا سین انہوں نے عکس بند کیا۔ اوپر چڑھ گیا بلال اور اب رش میں نبی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اندر کے حالات جانے والے نبی نے کہا بلال کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ زمین پہ اذان دیتا تھا، منہ کعبے کی طرف کرتا تھا، بھیج کعبے کی چھت پہ دیا ہے، ایسے اذان دوں؟ علم عباس گواہ ہے، نبی کا جو فرمان ہے وہ کتابوں میں آج بھی درج ہے۔ نبی نے اونچی آواز میں کہا مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے؟ بندے اکٹھے ہو کے نبی کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو نے بلال کا چہرہ علی کی طرف کیوں کیا؟ نبی نے وحی پہ حدیث پڑھ دی، فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال میری امت پہ کعبے کی ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز میں کعبہ ہی نہیں ہے۔ عشق آزماؤ علی سے، اس نے تو کرم کر دیا، اس نے اپنی ولایت ہمیں دے دی، اب امتحان ہمارا ہے۔ جس بندے نے علی، بس آخری جملے کہہ کے میں قبلہ قاضی صاحب کے حوالے میں کر لوں گا، ہمیں جو اس نے علی کی ولایت دی ہے یہ اس نے ہمیں روز اول دے دی تھی۔ اور مہربانی کرو دنیا میں لوگوں کی منتیں نہ کیا کرو علی اللہ پڑھنے کے لیے، جنہوں نے پڑھنا تھا وہ اللہ نے چن لیے۔ ٹائم ضائع نہ کرو بندوں سے جا کے منت ہے جی دیکھ علی کی ولایت یہاں پہ، علی کی ولایت یہاں پہ، علی کی ولایت یہاں پہ، نہیں۔ جس نے کتاب دیکھ کے علی مانا تو پھر کیا مانا۔
علی تو ماؤں کی گود میں واجب ہو جاتا ہے. علی تو یوم الست روز اول اللہ نے روحوں کو چن لیا تھا، جسے اللہ نے علی کی ولایت سے سرفراز کر دیا. پھر ہمیں اب دنیا میں دشمنوں میں بھیجا ہے علی کی ولایت کے امتحان کے لیے. ادھر سے خطرے، ادھر سے پریشانی، ادھر سے گالی، ادھر سے قطع تعلقی. یہ ساری چیزیں جب دیکھو تو سمجھ لینا علی تمہیں قریب کر رہا ہے. ولایت آ گئی. ہم دن میں 5 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے صرف اس سے ایک ہی دعا کر دے، اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں علی کی ولایت پہ قائم رکھ. ایسا نہ ہو کہ کوئی اتنا بڑا امتحان آ جائے کہ ہم سے استقامت نہ رہے، ہمارے ہاتھوں سے علی چھوٹ جائے، ہم علی سے ایک لمحے کے لیے پیچھے ہو جائیں. امتحان دینا علی نہ دینا. دنیا میں امتحان آئیں، آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، دکھ آئیں، سمجھنا کہ علی تمہیں قریب کر رہا ہے. آسانیاں آئیں، تعلقات اچھے ہو جائیں، بادشاہت مل جائے، خزانوں کے منہ کھل جائیں، سمجھنا علی تمہیں دور کر رہا ہے. جتنی مصیبتیں زیادہ آئیں گی اتنا علی کی ولایت کا امتحان دینے کا لطف آئے. میں ایک جملہ کہہ کے ممبر چھوڑتا ہوں صرف عقیدوں کو بہتر کرنے کے لیے. جناب میثم تمار جب گئے تھے دشمن کے دربار میں، میثم تمار کے پاس ایسے ایسے اللہ کے راز تھے. میثم چاہتا تو دربار سے غائب ہو سکتا تھا، میثم چاہتا تو گرفتار ہی نہ ہوتا، میثم چاہتا اشارہ کرتا کڑیاں توڑ دیتا. کیا یہ سب کچھ علی کا نوکر نہیں کر سکتا؟ کر سکتا تھا. پھر دربار میں کیوں آیا؟ تاکہ یہ ظلم کرے، میں اپنی محبت آزماؤں. کہ میں علی کے ساتھ کتنا مخلص ہوں. جان بوجھ کے علی کے نوکر دشمن کو، طوفان کو للکارتے تھے کہ ادھر سے طوفان آئے اور میں اپنی جرت آزماؤں. تنہا کھڑا ہے دشمن کے دربار میں. جملے کتاب کے بالکل بے عینے ہی نہ ہو تو ممبر پہ آنے کا ایک لمحے کا لیے میرے مالک مجھے اجر عطا فرمائے. یوں قیدی کھڑا ہے اور حاکم نے، بادشاہ نے دیکھے کہا علی چھوڑ دے. میثم نے یوں اس کی طرف دیکھا، بکواس بند کر. یہ جملہ کتاب میں نہ ہو، میں مجرم ہوں آپ کا. جان بوجھ کے اسے اشتعال دلوایا. کیسا؟ جان بوجھ کے اسے غصہ دلوایا. یہ غصے میں آئے، یہ میری سزا سخت کرے، مجھے علی کی محبت میں لٹنے میں مزہ آئے. کہ بکواس بند کر. اسے اپنی توہین محسوس ہوئی کہ دربار میرا، سپاہی لشکر میرے دربار میں کھڑا ہو کہہ رہے مجھے بکواس بند کرو. کہ شکنجا چڑھاؤ اسے. میثم کے پورے بدن میں شکنجا آ گیا. میثم کے قریب آیا، چھڑی میثم کے منہ پہ ماری. کہتا تیرا بدن کٹوانے لگا ہوں. میثم نے کہا جلدی کر. اس نے سپاہی سے کہا پہلے اس کی انگلیاں کاٹو، ابھی پتا چل جائے گا عشق کتنا ہے. جو میثم آپ نے سنا میں وہ نہیں سنانے آیا. اس کی انگلیاں کاٹو. یوں شکنجے میں کہا سب انگلیاں تھی. جلاد نے تلوار نکال کے 4 انگلیاں کاٹ دی. انگلیاں کٹ کے زمین پہ گری. میثم نے دوسرے ہاتھ سے اپنی انگلیاں اٹھائی، انگلیوں کو دیکھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، رونا شروع کر دیا. میثم کی آنکھ میں آنسو آیا. کہکا مار کے حاکم کہنے لگا اب دیکھا، صرف 4 انگلیاں کٹی، اب چھوڑے گا علی کو. اب آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب رو رہا ہے، اب تکلیف ہو رہی ہے. قریب جا کے کہا میں نے صرف انگلیاں اس لیے کاٹی تھی، مجھے خبر تھی تجھ سے اتنی سی تکلیف برداشت نہیں ہونی. ابھی 4 انگلیاں کٹی اور تیری محبت غائب ہو گئی. کہاں گیا تیرا عشق علی کے ساتھ؟ اب بتا علی کو چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑوں گا؟ نہیں. میں کہا تو کیا سمجھ رہا ہے میں انگلیوں کے کٹنے کی وجہ سے رو رہا ہوں؟ اس کا پھر کس لیے رو رہا ہے؟ اس کا میں تو انگلیوں کو اس لیے چوم چوم کے رو رہا ہوں کہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ رہتی تھی، مجھے اتنا بھی نہیں پتا تھا یہ تو عشق میں مجھ سے بھی آگے